دراوٹ ڈیم صوبہ سندھ کا سب سے بڑا ڈیم ہے جس کی تکمیل سن 2014 میں مکمل ہو چکی ہے، لیکن گزشتہ 8 سالوں کے دوران صوبہ سندھ کا محکمہ انہار اس سے نکالی جانے والی نہریں مکمل نہیں کر سکا، جنہوں نے 80,000 ایکڑ رقبے کو سیراب کرنا ہے۔ اس اہم ڈیم کو ڈسکس کریں گے، جبکہ آپ کو بتائیں گے کہ اب تک سندھ میں کتنے 100 چھوٹے ڈیمز مکمل ہو چکے ہیں اور کتنے نئے چھوٹے ڈیمز کے اوپر کنسٹرکشن ورک جاری ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان۔ ڈیمز پانی محفوظ کرنے کے ساتھ بجلی بھی پیدا کرتے ہیں، اور ان کا فائدہ تب تک نہیں ہوتا جب تک ان کے آگے نہری نظام نہ بنایا جائے، تاکہ ڈیم میں محفوظ کیا ہوا پانی ان نہروں کھالوں کے ذریعے زرعی رقبے تک پہنچایا جا سکے۔ اب دراوٹ ڈیم کی مثال لے لیجیے۔ یہ سابق صدر آصف زرداری کا برین چائلڈ تھا۔ انہوں نے اپنے دور صدارت میں اس کا آغاز کیا اور سن 2014 میں یہ 11 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے بن کر مکمل بھی ہو گیا۔ یہ 1,21,600 ایکڑ فٹ پانی محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس سے 80,000 ایکڑ تک رقبہ سیراب ہو سکتا ہے۔ جو حالیہ بارشیں اس وقت بلوچستان اور سندھ میں جاری ہیں، ان کی وجہ سے یہ ڈیم اپنی کیپیسٹی پر بھر چکا ہے اور اوور فلو ہو رہا ہے۔ لیکن ظلم دیکھیے کہ اس ڈیم کی تکمیل کے 8 سال بعد بھی اس کے آگے جو نہری نظام بننا تھا، جس کے ذریعے 80,000 ایکڑ تک پانی پہنچنا تھا، وہ آج تک نہیں بن سکا۔ یہ ہے سندھ سرکار کی بہت بڑی پرفارمنس، اور حالانکہ یہ ڈیم مکمل طور پر سندھ کے اندر ہے، اور تنازع کی وجوہات بہت چھوٹی ہیں۔ ایک تو ڈیم جس جگہ بنا ہوا ہے وہ ایریا جو ہے وہ ضلع جام شورو کا ہے، لیکن جس جگہ پر زرعی رقبہ سیراب ہونا ہے وہ ضلع ٹھٹہ کا ہے، تو شاید ان دونوں اضلاع کے درمیان کوئی تنازع ہوگا، اور کچھ ان علاقوں کے قبائل کے تنازعات ہیں جن سے زمین لی گئی اور ان کو پیسے نہیں ادا کیے گئے۔ حالانکہ یہ کام ایک ڈپٹی کمشنر کے بائیں ہاتھ کا ہے، نیت ہو تو کرے نا۔ اب اس ڈیم کی تعمیر کے بعد اس سے ہر سال 2 ارب روپے کا فائدہ ہونا تھا، یعنی 8 سالوں میں 16 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ یعنی اس نے اب تک اپنی لاگت پوری کر لینی تھی، جو کہ پوری نہیں کر پایا۔ اس کے بعد اس کی عمر جو ہے وہ تھوڑی نہیں ہے، 100 سال اس کی عمر ہے، اور اس نے ایک محدود پیمانے پر بجلی بھی پیدا کرنی تھی، جو کہ تقریباً 700 سے 1,000 گھروں کے لیے کافی ہوتی، لیکن چونکہ یہ اپنا پانی چھوڑ نہیں سکتا، یا چھوڑے گا بھی تو آگے سارا پانی سمندر برد ہوگا، تو ایسا بجلی بھی پیدا نہیں ہو رہی۔ اس ڈیم سائٹ کی بات کریں تو کراچی سے 135 کلومیٹر اور حیدرآباد سے 70 کلومیٹر کی مسافت پر یہ واقع ہے۔ 80,000 میں سے صرف 25 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ ہاریوں کو، ان لوگوں کو جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں، دیا گیا ابھی تک۔ حالانکہ سابق صدر آصف زرداری نے کہا تھا کہ اس کے انڈر جتنا رقبہ آئے گا وہ تمام کا تمام بے زمین ہاریوں کو دیا جائے گا، لیکن ان بیچاروں کی بھی کون سنتا۔ اس کے بعد اس ڈیم کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ رین واٹر ہارویسٹنگ کا ڈیم ہے۔ جب جب اس علاقے میں تیز بارشیں ہوں گی، جیسے آج کل ہو رہی ہیں، ان بارش کے پانی کو محفوظ کرے گا اور پھر 1-2 سال تک اس علاقے کو سیراب کرتا چلا جائے گا۔ اور کوئی چھوٹا ڈیم نہیں ہے، 112.5 فٹ اونچا ڈیم ہے، اور یہ ایک برساتی نالے نئی 12 کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے۔ سن 2020 تک وابدہ اس کی تکمیل کے بعد اس ڈیم کی حفاظت کرتا رہا، اس کے آپریشن چلاتا رہا۔ 2020 میں یہ ڈیم پورا کا پورا محکمہ انہار سندھ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی یہاں پر کوئی خاص فزیکل ورک نہیں ہوا۔ آج بھی ہم اگست سن 2022 میں بیٹھے ہیں، اس کے حالات جوں کے توں ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ شاید سندھ حکومت خواب خرگوش سے جاگے گی اور اس ڈیم سے جو متعلقہ نہریں ہیں
متعلقہ واٹر کورسز ہیں ان کو 1-1.5 سال میں مکمل کر سکے گی، جو کہ مشکل بات نہیں ہے، تاکہ 80,000 ایکڑ بنجر رقبے کو قابل کاشت بنایا جا سکے۔ اس کے بعد ایک اہم خبر آپ کو دینا چاہیں گے کہ سندھ اسمبلی کے اندر فگرز پیش کیے گئے ہیں کہ صوبہ سندھ کے اندر مجموعی طور پر اب تک 116 اسمال ڈیمز مکمل کیے جا چکے ہیں، جبکہ 64 مزید اسمال ڈیمز کے اوپر کام جاری ہے اس دراول ڈیم کے علاوہ، اور یہ جو 64 ڈیمز ہیں یہ اگلے سال سن 2023 کے اواخر تک مکمل ہونے کی توقع ہے۔ یہ چھوٹے ڈیمز ہیں جو کہ رین واٹر ہارویسٹنگ کے لیے ہیں، کوئی 100 ایکڑ کو سیراب کرتا ہے، کوئی 200 ایکڑ کو، کوئی 500 ایکڑ کو، کوئی 1000 ایکڑ کو، لیکن یہ اپنے اپنے علاقوں میں بہت زیادہ انقلاب لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح کے درجنوں ڈیمز ہمارے پوٹوہار کے علاقے میں ہیں، اسی طرح کے خیبر پختونخوا میں ہیں، بلوچستان میں تو سینکڑوں ایسے ڈیمز کے اوپر کام جاری و ساری ہے۔ وہاں تو ایک بہت مشہور پارک بھی ہے 100 ڈیلے ایکشن ڈیمز، ہم ان پہ اکثر ویڈیوز بھی بناتے رہتے ہیں، آپ اسکرین پر اس کا تھمبنیل دیکھ سکتے ہیں۔ تو جہاں بڑے ڈیمز چاہیے کسی ملک کو چلانے کے لیے، وہیں چھوٹے ڈیمز بھی آپ کو چاہیے۔ ایسے دور دراز کے علاقے جہاں پر نہر کھود کر پہنچانا مشکل ہو، وہاں پر چھوٹا سا ڈیم بنا کر اب وہیں سے نہریں نکال دیں تو اس متعلقہ آبادی کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک چھوٹا ڈیم کراچی کے قریب بنا ہوا ہے جس کا نام ہے تھاڈو ڈیم۔ اب وہ ڈیم 17,000 ایکڑ فٹ پانی محفوظ کرتا ہے گڈاپ ٹاؤن کے اندر۔ اسی کے ساتھ ساتھ ملیر کے اندر ایک ڈیم بنا تھا، اس سے بھی استفادہ نہیں کیا گیا۔ تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا وسائل سے نوازا ہے۔ یہ ہماری کم علمی ہے، کم عقلی ہے، ہڈ حرامی ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے پراپر استفادہ نہیں کیا۔ دراول ڈیم اس کی واضح مثال ہے کہ 80,000 ایکڑ رقبہ آپ 4 ایکڑ بھی کسی بے زمین ہاری کو دیں تو 20,000 خاندانوں کا رزق لگتا ہے۔ وہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کل کو آپ کو ووٹ بھی ڈالیں گے، سپورٹ بھی ڈالیں گے، اور 20,000 خاندانوں میں 6 فرد بھی ہر خاندان میں ڈالیں تو 1,20,000 لوگ بنتے ہیں۔ ایک MP کی سیٹ پر اتنے ووٹرز ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کا مطمع نظر لمبا نہ ہو، آپ کو حکومتیں بنانے اور گھرانے سے فرصت نہ ملے، تو آپ نے اپنے صوبے میں کون سے گل کھلانے ہیں؟ اس طرح کے واقعات آپ کو بتانے کا مقصد اس چیز کو شور کروانا ہے کہ رب کی دی ہوئی نعمتیں بہت ہیں جن کی وجہ سے ملک رچ پاکستان ہے۔ یہ ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں کہ ہمیں ملک اتنا رچ نظر نہیں آتا، ہم آج تک نہیں بنا پائے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے، ہدایت دے، تاکہ اس ملک کا پہلے سوچیں، اپنے پیٹ کا بعد میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔